جناب خوش آمدید. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. مفتی عامر صاحب, علامہ رضا داؤدانی صاحب, مفتی اکرام حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, قادری صاحب, بہت نوازی, بہت شکریہ. ذرا جلدی سے ہم آپ لوگوں کی بہت سارے سوالات ہیں, کچھ لے لیتے ہیں جتنی ہمارے وقت میں گنجائش ہے. سنائیے گا جی, پہلا سوال سنائیے گا. سوال یہ ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ کے پاس کرٹیکل پیشنٹ آتے ہیں اور ہمیں وی فیل کہ پیشنٹ از ڈائڈ آلریڈی, لیکن ہم سی پی آر بھی کرتے ہیں, ہم امیجیٹلی اناؤنس نہیں کرتے کہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا, تو اسٹل ہم لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں. آل دو وی آر ویئرنگ آل دا پروٹیکشن تھنگس, لائک ہم لوگ گلوز پہنے ہوتے ہیں, ماسک پہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گاؤن اس پہنا کی ہوتا آڈیو کلیئر نہیں ہے, میرے پاس سوال یہ لکھا ہوا ہے, میں ویسے کر دیتا ہوں سوال, چونکہ آواز شاید ناظرین کو سمجھ نہیں آ سکے. یہ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں مفتی عامر صاحب کہ ہمارے پاس عام طور پر بہت کرٹیکل پیشنٹس بھی آتے ہیں, تو قصہ مختصر یہ کہ جب مریض کا انتقال ہو جائے اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈیڈ باڈی کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے, اور اگر ہم دوران کام غسل نہ کر سکیں, کہ کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ابھی اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوئی اور آگے کسی اور کا آپریشن ہے مثلا, تو اگر ہم غسل نہ کر سکیں دوران کام, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا, اچھا, بلکہ وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا, تو لہٰذا اب یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ ہم غسل کب کریں, اس وقت کریں یا بعد میں کریں, کیونکہ غسل فرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فقہ جعفری میں کچھ غسل مس میت کے عنوان سے کوئی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, جس طریقے سے غسل جنابت واجب ہے, اسی طریقے سے خواتین کے مخصوص غسل واجب ہے. ایک غسل یہ بھی ہے جو فقہ جعفری کے اندر ہے, جس کا عنوان ہے غسل مس میت, یعنی میت کو چھونے پر غسل کا واجب ہونا. اچھا, اب اس کا کیس یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ دیر تک جسم گرم رہتا ہے, پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جب تک جسم گرم ہے اس کو مس کرنے پر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. اچھا, جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اگر اسے مس کیا گیا تو غسل مس میت واجب ہوگا. اگر کوئی عام طور پہ 10 1 منٹ 12 منٹ 15 منٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ کہ عام طور پر اتنی دیر میں. تو اگر گلوز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو وہ تو باڈی ٹو باڈی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا, اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب جسم کو مس کیا ہے. اچھا, یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک غسل 3 جو غسل دیے جاتے ہیں میت کو, جب وہ دے دیے تو پھر یہ غسل مس میت والا عنوان بھی ختم ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے بعد آتا ہے اگلا مرحلہ, اس لیے کہ فقہ حنفی میں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے نا, لیکن یہ کہ فقہ جعفری کے حساب سے پھر یہ ایشو آتا ہے کہ کیا اس کا روزے کے اوپر کوئی ایفیکٹ آتا ہے. روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں, البتہ ڈیفینیٹلی نماز سے پہلے اس غسل کو انجام دینا ضروری ہے. تو ان دس پرٹیکولر کیس جہاں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوری غسل نہیں کر سکتے, تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا نماز سے پہلے. لیکن اگر وقت نماز ہو رہا ہے تو اس وقت پھر تیمم یا کوئی گنجائش نکلے گی ان کے لیے؟ اگر وہی والی بات ہے کہ ہسپتال میں اگر کوئی خاتون ہے یا کوئی بھی مرد ہے, اگر وہ اس طرح سے کسی پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں تو ان کو بہرحال اپنا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے رکھنا پڑے گا, یا تو گلوز وغیرہ پہن کر اس کو ٹچ کریں, جیسے کہ جب انتقال ہو گیا تو اب تو اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ علاج سے متعلق نہیں, جی وہ تو ہینڈلنگ سے متعلق ہے, ہینڈلنگ سے متعلق ہے, تو اس کے اندر بہرحال اس کا خیال رکھنا پڑے گا. یعنی خلاصہ اس کا میں یوں نکالوں کہ فقہ جعفریہ میں جب میت ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, تو اس کے بعد جتنے دیر 15-20 منٹ جو بھی جسم گرم رہتا ہے اس دوران ٹچ کرنے پر غسل واجب ہوتا ہے بس؟ نہیں, اس وقت نہیں ہوتا. اچھا, اس وقت نہیں ہوتا. اچھا, ہو جانے کے اوپر اس کے بعد اور میت کو غسل دینے سے پہلے اس ڈیوریشن پر ٹچ کریں. اوکے, فقہ حنفی میں ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ذرا اگلا سوال سنیں گے, آپ ہی بتائیے گا, پھر میں قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم قرآن پاک کو ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں اور ہم نے ساتھ ساتھ سجدے نہیں ادا کیے, اور ہمیں یہ بھی نہیں یاد کہ ہم نے کتنے ختم قرآن پاک کر لیے ہیں, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان سجدوں کو کس طرح سے قرآن ختم کر لیا ہے, سجدے آپ نے سوال سن لیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں یعنی 30 پارے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو 14 سجدے واجب ہوتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق. ٹھیک. لہٰذا اس کو اس وقت فوراً کر لینا اولا ہے, اور اگر تاخیر سے کیا تو قضا نہیں کہلائیں گے, ادا ہی کہلائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ فوراً بھی نہیں کی اور بعد میں یاد بھی نہیں ہے, یاد بھی نہیں ہے, تو اس میں ایک اندازہ نکال لیا جاتا ہے کہ آپ نے 1 بار 2 بار قرآن ختم کیا ہے, آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ 3 بار کیا ہوگا شاید, تو آپ اس حساب سے 3 بار ختم قرآن کے سجدے کر لیں, تو اضافی سجدے کرنے سے انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا, اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ آپ کا کوئی سجدہ باقی نہیں رہے گا. اور وہ سجدہ کیسے کیا؟ بس سمپلی قبلہ رو ہو کے سجدہ کر لیں, قبلہ رو ہو کر جو ہے وہ اللہ اکبر سجدہ کیا, بس سجدہ ہو گیا. اس سجدے میں کوئی ذکر پڑھنا بھی فرض نہیں, کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھے تھے اور سجدے میں چلے گئے, دونوں صورتوں میں ہو جائے گا. اور یہ سجدہ باوضو حالت قبلہ رو ہونا چاہیے, باوضو ہونا چاہیے.
اس میں یہی مسئلہ ہے فقہ جعفری فرق ہے اس کے اندر. ہاں ہاں مفتی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور بڑے فراخ دل ہیں, گنجائش دیں گے مجھے میں تھوڑی بات ڈفرینس اختیار کروں. اس کے اندر فقہ جعفری کا مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے تو 4 سجدے واجب ہیں, باقی مستحب ہیں. ٹھیک ہے, سورہ سجدہ, سورہ حمیم سجدہ, سورہ نجم اور سورہ علق. یہ 4 سورے وہ ہیں کہ جن کے سجدوں کو واجب شمار کیا گیا ہے. باقی سجدے بھی پسندیدہ ہیں, ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ہے, مگر ان کو واجب یا فرض شمار نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بات کہ کیا اس کو فوراً کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں, اس کو فوراً کرنا ضروری ہے. بعد میں اگر نہیں کیا تو لیٹ کریں گے, لیکن کرنا ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کیا اس کے اندر وضو ضروری ہے؟ جواب جی نہیں, اس کے اندر وضو ضروری نہیں ہے. لہٰذا فرض کیجئے ایک شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا, آداب تو یہی تھے کہ وضو کے ساتھ کرے, مگر وضو کے بغیر بھی اگر اس نے تلاوت کی ہے, حروف کو مس نہیں کیا, تو کوئی حرام کام تو نہیں کیا. لہٰذا اس سلسلے میں اس کے اوپر جو سجدہ واجب ہوگا اس کو فوراً کرنا ہے, قبلہ رخ ہو کر کرنا ہے, سجدہ گاہ کے اوپر کرنا ہے, کسی ایسی چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہو اس پر کرنا ہے. اور اگر وہ ذکر جو عام کرتے ہیں وہ کر لیا جائے تو اس کا سجدہ, اور بعد میں یاد آئے نہیں کیا تو وہی فارمولا کہ بھائی احتیاط, جب یاد آئے تب کر لے اس کے اندر, لیکن یہ کہ فوراً کرنا ضروری تھا. مفتی کرام کا سوال سنیے گا جی, سنائیے. السلام علیکم. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ میرے پاپا کی جب ڈیتھ ہوئی تو میری امی بہت ینگ ایج میں تھی, تو اس وقت میری امی کو اتنی سمجھ نہیں تھی, تو میری امی عدت پوری نہیں کر سکی. تو کیا اس سے عدت نہ پوری کرنے کی وجہ سے ان سے سوال کیا جائے گا؟ جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مطلقہ اور بیوہ کی جو عدتیں ہیں, جو ڈیوریشنز ہیں, وہ تو شریعت مطہرہ نے اور قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہیں. صحیح, آواز تھوڑی سی بڑھا دیں اگر پلیز اکرام صاحب کی. جی جی. اور پھر اس کے بعد جب یہ ڈیتھ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو یہ عدت ہمارے ہاں 4 ماہ اور 10 دن ہے, یعنی انتقال کے مان بعد سے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور 4 ماہ 10 دن تک اسے قائم رکھنا ہے. اس عدت کے ایام میں گزرنا اس کے لیے ضروری ہے. چونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے تو یہ عدت لازم اور ضروری ہوگی. اکثر مقامات پر جیسے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ والدہ ہوش میں نہیں تھیں یا وہ اس غم کی وجہ سے یہ عدت نہیں اختیار کر سکیں, کم عمری کی وجہ سے انہیں علم ہی نہیں تھا, یہ کہتی ہیں. کم عمری کی وجہ سے ایک تو یہ تو آپ کو تصور کرنا ہوگا, جو ہمارے پاس فرض چیزیں ہیں ان کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے, لازم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. بہرحال اس عمل پر توبہ اور استغفار کیا جائے, اللہ رب العزت سے معافی طلب کی جائے, چونکہ اس کے ایک حکم سے جو ہے روگردانی ہوئی ہے. اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے, عافیت کا موقع. لیکن اب اس کا کمپنسیشن اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ اب کچھ دن بیٹھ جائیں, اب تو وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا نا, جو وقت تھا وہ گزر گیا. اب اس کے بعد نہیں ہے کہ اب میں 4 ماہ 10 دن بیٹھ جاؤں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ ڈیوریشن گزر گئی. یہی ہے ڈیوریشن تو جو تھا وہ لیپس ہو گیا. صحیح ہے. اب اس ڈیوریشن کے اندر یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ عدت میں مانگا کیا گیا ہے, اس میں تھوڑا اختلاف بھی. جی جی جی, وہ آپ نے بنیادی بات یہ ہے کہ دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا اور بننا سورنا اس پر پابندی ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ فقہ حنفی کچھ اور ریکوائرمنٹ بھی ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر جائے تو اس کو کوئی معاشیت. آپ نے کہا کہ اگلے دن بھی اسٹیپ آؤٹ کرے تو ہر نہیں, ان شرائط کے خیال رکھتے ہیں. صحیح. ایک آخری مفتی صاحب اور سنیے گا ایک سوال. جی مفتی کرام صاحب کو سنائیے گا. مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میاں بیوی اگر آپس میں ناراضگی ہے اور لیکن میاں باہر ہیں, سچ ناراضگی نہیں صرف قطع کلامی ہے کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, لیکن ویسے میرے دل میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. ان کی کال کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ میرے بچوں سے میرا پوچھیں اور میں ان سے بات کروں, تو دل میں ناراضگی نہیں ہے, بس تھوڑا سا غصے کا اظہار ہے کسی غلط بات پہ. تو کیا اس سے رمضان کی جو یہ اس مہینے کی ببرکت عبادت ہے یا پھر نماز روزے پہ اثر تو نہیں پڑے گا؟ وہ بھی باہر ہیں, اگر یہاں ہو تو ظاہر سی بات ان کے سارے حقوق پورے کرنے. تھوڑی نازک صورتحال ہے کیا؟ جی اچھا, اب اس میں کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قطع تعلقی سے مراد کیا ہے. یعنی اس قطع تعلقی کو ہم ایکسٹریم پر لے جا کر بات کرتے ہیں کہ ایسا تعلق کا انقطاع ہو جانا کہ جس میں انسان سلام دعا سے بھی چلا جائے, دیگر امور کیا سر انجام دینے, اس سلام دعا سے ہی چلا جائے. اب یہ جو کیفیت یہ بیان کر رہی ہیں, اب اس میں دونوں صورتیں داخل ہو رہی ہیں. ایک اعتبار سے کہہ رہی ہیں کہ ناراضگی بس وہ دل کی ایک رنجش ہے, اور دوسری طرف سلام دعا بھی چھوڑ رکھا ہے. مانن اگرچہ یہ قطع تعلقی نہیں ہے, لیکن صورتاً یہ قطع تعلقی نظر آ رہی ہے. تو بہرحال ہمارا مشورہ تو یہی ہوگا کہ اس ناراضگی کو جلد از جلد ختم کریں,
اور سلام دعا کا جو سلسلہ ہے اسے قائم رکھیں تاکہ سلامتی کی برکت ملے اور یہ ناراضگی اور یہ جو رنجش ہے یہ دور ہو جائے، ختم ہو۔ اس سے روزوں میں فرق پڑے گا؟ پوچھ رہی جی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا وہ الگ معاملہ ہے اور یہ الگ سلسلہ۔ اس میں ہم روٹ ہیں، فقہ جعفریہ میں بھی یہی ہے معاملہ ناراضگی کے عنوان سے؟ یہ مفتی صاحب کچھ دنوں پہلے اس بات پر تبصرہ فرما رہے تھے، وہ کیا کہ میاں بیوی کے درمیان روٹھنا اور پھر مان جانا یہ وہ ادائیں ہیں کہ جو اس رشتے کو اور مضبوط کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر گلے شکوے ہو جاتے ہیں، مگر آخر میں شعر کی صورت میں یہی ہونا چاہیے، ہم روٹھیں تم مناؤ، تم روٹھو ہم منائیں، یہی ہے مخلص دوستوں کی ادائیں۔ اچھا، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلنا چاہیے، محبت اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو طویل نہ کریں، اس کو طول نہ دیں۔ رائٹ مفتی صاحب، مسئلہ تو ایسا ہی ہے جیسے علامہ صاحبان نے بیان کیا، صحیح ہے، لیکن جو داودانی صاحب نے ذکر کیا نا، تو میاں بیوی کے رشتے میں اس کیفیت کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک انداز محبت ہوتا ہے، روٹھ جانا۔ اور جو میں نے سوال سنا اس میں ایسا ہی لگا کہ دل میں نہیں ہے، بات نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھو وقتی طور پہ روٹھی ہوئی ہیں اور چاہتی ہیں کہ شوہر ان کو منائے، تو وہ رشتہ ظاہر سی بات ہے پھر اور مضبوط ہو جائے گا۔ صحیح ہے، تو لہٰذا یہ بات درست ہے کہ وقتی طور پہ بات بند ہے، لیکن مستقل نہ ہونی چاہیے، سلام دعا نہیں ختم کرنی چاہیے۔ اور وہ جو نہیں عورتیں روٹنے کے بعد بھی کام کرتی رہتی ہیں، چائے بھی پیش کریں گی، کھانا بھی پیش کریں گی، خدمت کرتی رہیں گی، مگر بات نہیں کریں گی، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا رکھیں گی، تو انشاءاللہ یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ کوئی اس میں ایسا سخت حکم نہیں ہے، لیکن بہرحال جلد سے جلد اس کو طول نہ دیں۔ اس میں تمام فقہا کا، علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو فوری جو ہے اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ آپ سب کی ریکمنڈیشن سن لیا، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سحر پہ ایک اور نشست ہوگی، بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ۔ اپنے